لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں مثال دے رہا تھا نیوٹن کی. نیوٹن کا لا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن بولو نا نہیں. ہم جب 9th میں تھے نا, ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ لا پورا سمجھایا کہ جو چیز چل رہی ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی جب تک کوئی اسے روکنے والی فورس نہ ہو. زمین پہ چیزیں چلتے چلتے رکتی کیوں ہے؟ روکنے والی فورس ہے رگڑ. رگڑ ہے نا, گریوٹی اس کو روک رہی ہوتی ہے. اور جو چیز رکی ہوئی ہے وہ قیامت تک ہمیشہ رکی ہی رہے گی اور قیامت کے دن بھی ہلے گی اس لیے کہ سور پھونکا جائے گا, ورنہ قیامت میں بھی وہ نہیں ہلتی. ٹھیک ہے نا. تو قیامت تک وہ رکی رہے گی جب تک کہ اسے چلانے والی کوئی طاقت بولو نا نہ ہو. تو خلاصہ یہ نکلا نا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نہیں ہوتی. نیوٹن کا یہ لا نیوٹن کا بنایا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بتایا ہوا ہے نا. بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. تو پتہ ہے اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ اگر نیوٹن بناتا نا تو پھر ہم نیوٹن تک ہی محدود رہتے ہیں. نیوٹن نے تو بتایا ہے ہمیں. بنایا کس نے ہے؟ بولو نا اللہ نے بنایا. پتہ ہے کیوں بنایا اللہ نے؟ نیوٹن نے کیوں بتایا؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا. نیوٹن نے اس لیے بتایا کہ ہلو, کچھ کرو, بے روزگار ہو, خود سے کچھ نہیں ہوگا, ہلنا پڑے گا. کراچی والوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو بھی سمجھانے کے لیے, جو زیمبیا آئے ان کو بھی سمجھانے کے لیے نیوٹن نے یہ قانون ہمیں بتایا. بنایا اللہ نے, بتایا نیوٹن نے کہ کمبختو. میں نیوٹن کی بات کو اپنے زبان میں کراچی کے اسٹائل میں, اگر میں نیوٹن ہوتا تو پھر میں اس لا کو یوں بیان کرتا. وہ تو نیوٹن تو کہیں اور پیدا ہوا, اگر کراچی میں پیدا ہوتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کمبختو, جو چیز پڑی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دے کے ہلاؤ گے نہیں وہ ہلے گی نہیں, اور جو رکی ہوئی ہے جو ہل رہی ہے اس کو روکو گے نہیں وہ رکے گی نہیں. تو کمبختو جو پڑے رہتے ہو نا پوستیوں کی طرح اور کہتے ہو روٹی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو ہلو گے تو روزگار ملے گا. خود بخود اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے. نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا کہ خدا اگر ہوتا تو ہم کچھ کرتے تو نہیں ہوتا, نہیں کرتے تو ہو جاتا. نہیں یاری بات, میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. گاڑی چل رہی ہے, آپ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں گے تو چلے گی نا, کیا خیال ہے؟ اور بریک پہ پاؤں رکھیں گے تو رکے گی. لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو جب مانیں گے کہ ہم ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھیں اور خدا روکے, پھر ہم کہیں کوئی الگ سے طاقت ہے جو ہماری مرضی نہیں چلنے دے رہی. یہ ایتھیس کا نظریہ ہے. جتنے بھی ملحد ایتھیس لوگ ہیں نا وہ خدا کے انکار کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار ہر چیز کی تو کوئی لاجک ہے, ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. اگر لاجک فیل ہوتی تو ہم مانتے کوئی خدا ہے جو لاجک کو فیل کرتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو گاڑی چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھو گے تو گاڑی رکے گی. بھائی خدا کو تو ہم جب مانیں گے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھا رک رہی ہے اور بریک پہ پاؤں رکھا چل رہی ہے. ہم کہیں گے کوئی طاقت ہے جو لاجک کی محتاج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نیوٹن کے لا سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں. آپ بصیرت کا چشمہ لگا کے اگر دیکھو گے تو نیوٹن نے لا بنایا نہیں ہے, بنایا اللہ نے ہے. تو اللہ جب لا بنائے گا اپنے وجود کے انکار کے لیے بنائے گا یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بنائے گا؟ تو پتا چلا یہ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے, اس سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا. ارے میں جب کوئی کام کروں گا تو اپنے نقصان کے لیے کروں گا, ہے بھائی؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کروں اور لوگ میرا انکار کریں, میں ایسا کام کروں؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا بے وقوف نہیں ہے جو کچھ کام کر رہا ہو اور اپنے نقصان کے لیے, نقصان سے میری مراد اپنی نفی کے لیے. تو جب اللہ نے لا بنایا ہے تو اپنے وجود کے نفی کے لیے, اپنے آپ کو نہ منوانے کے لیے بنایا ہوگا یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے بنایا ہوگا؟ بولو نا میرے بھائی, منوانے کے لیے. تو اس لا سے اللہ کا وجود کا انکار نہیں ہوتا, اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. یہ لا نیوٹن نے بتایا, بنایا کس نے میرے بھائی؟ اللہ نے. اللہ نے بنایا یہ لا کہ تم اس کائنات کی چیزوں میں غور کرو گے. کبھی کو دیکھو قرآن بار بار ہمیں کائنات میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے.
کائنات میں غور کر کے ہی فزکس کے اصول دریافت ہوتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں فزکس کے اصول دریافت کرنے کا حکم دے رہا ہے اصل میں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ جب تم کائنات میں غور کرو گے تو تمہارے پاس ایک لا سامنے آئے گا. اس کائنات میں غور کر کے تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں جو چیز رکی ہوئی ہے اس میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی موور کے بغیر، اور جو چل رہی ہے وہ اسٹاپ نہیں ہوتی اسٹاپر کے بغیر. تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو تمہارا اگر بصیرت کا چشمہ ٹھیک ہوگا، صحیح طرح سے تم سوچو گے، تو تم فوراً اس نتیجے پہ پہنچو گے. اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں دلالت النص. دلالت النص کا مطلب ہوتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اب آپ کو کیا ہوا، آپ نے ایک دن ابا کے سر پہ لگا دیا مکہ کھینچ کے، اللہ نہ کرے. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو. آپ جواب میں کہیں ابا قرآن میں لکھا ہے اف نہ کہو. مکہ مارنے سے تو قرآن نے منع نہیں کیا، میں نے تو مکہ مارا ہے. تو ابا کیا کہیں گے؟ ابا کہیں کوئی بندہ آ کے سمجھا رہے بیٹا قیاس کر لیتے کہ جب اف پہ پابندی ہے تو مکہ مارنے پر تو پابندی ہوگی. اب آپ جواب میں کہو بھائی ابا دیکھیں قیاس کرنا جو ہے نا وہ تو مجتہدین کا کام ہے، ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا. قیاس یہ ہوتا ہے کہ علت مشترکہ کی وجہ سے منصوص علیہ کے حکم کو غیر منصوص کی طرف متعدی کیا جاتا ہے. مشکل ہو جائے گا کام کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اف کا لفظ بتا رہا ہے قرآن میں کہ جب اف کے لفظ سے اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، تو قیاس سے نہیں. نہ قیاس تو مجتہدین کا کام ہے. دلالت النص سے 2 اور 2 4 کی طرح ایک پینڈو دیہاتی پاگل بھی سمجھ جائے گا کہ جو قرآن باپ کو اف کہنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ اس کو کہتے ہیں دلالت النص. قیاس سے الگ چیز ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں بالکل بدی ہوئی. اس کے لیے مثالوں کی ضرورت نہیں. اتنی بدی ہوئی چیز بھائی جو مذہب اف پہ پابندی لگا رہا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے گا باپ کے اوپر. تو نیوٹن نے جب یہ کہا نا، نیوٹن نے ہمیں بتایا، کہا بنایا اللہ نے قانون. اللہ نے یہ قانون بنایا کہ تم اس زمین میں چلو پھرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ جب تک گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھوں گا تو جو موومنٹ ہے گاڑی موومنٹ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. تو جیسے اف کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے، اس سے تمہیں یہ بھی پتا چلے گا کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن کہاں سے ہو سکتی ہے اس میں؟ ابے گاڑی کا بننا، گاڑی کا چلتی ہوئی حالت میں رکنا زیادہ مشکل کام ہے یا اس گاڑی کا بن کے کھڑا ہو جانا زیادہ مشکل کام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جو گاڑی چلتی بھی ہو رکنے میں بریک کی محتاج ہے، وہ گاڑی خود بخود دھماکے سے وجود میں آ سکتی ہے؟ یوں ہوا تو ڈھیون کر کے وجود میں آ گئی. لوگ کہیں گے نا بھائی یہ گاڑی تو چلتی نہیں ہے جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں ہم نے چلائے، اس کو چلے گی نہیں، یا تو دھکا لگانا پڑے گا. پہلے ہمارے یہاں تو کراچی میں زیادہ تر اسی طرح سے چلا کرتی تھی. میں نے 2007 میں ایک پرانی ایف ایکس لے لی تھی. اس کے بعد میں جب کسی کو بدعا دینی ہوتی ہے نا تو بہت تنگ کر رہا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کرے تجھے پرانی گاڑی ہدیے میں مل جائے. کچھ بدعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے انسان بدنام نہیں ہوتا لیکن وہ بدعا کھا جاتی ہے سامنے والے کو. 2 بدعائیں یاد رکھ لو، 2 بدعائیں یاد رکھ لو. ایک بدعا وہ کہ کسی کو پرانی گاڑی کے لیے دعا کیا کرو اللہ کرے تجھے بے شک گفٹ میں مل جائے. وہ گفٹ میں بھی تمہیں بہت ستائے گی، جائیدادیں کھا جائے گی وہ. ایک بدعا یہ دیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ بدعا بھی ہو جائے گی اور سامنے والا تھینک یو بھی کہے گا، شکریہ آپ نے مجھے. دوسری یہ کہ اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں، اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں، کوئی کام نکل آئے اور مزدور گھس جائیں. خدا کی قسم امام مہدی آ جائیں گے، وہ مزدور گھر سے باہر بہت مشکل ہے کہ نکل جائے. کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہی رہے گا گھر کے اندر. یہ کمرے کو یوں کر دو، یہ ایسا کر دو، یہ دیوار پہ یہ کلر کر دو، یہ پلستر کر دو. 1 مہینے کا ٹائم لے کے آیا تھا، آدمی منتیں مانتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے، سارا پیسہ کھا جائے گا وہ. یہ ہوتا ہے. ایک اور بدعا اس میں، لیکن وہ دیکھنے سے ہی پتا چلے گا کہ بدعا ہے. وہ یہ کہ اللہ کرے تو مجھے قرضہ دے دے.
کیونکہ قرضہ کسی کو دے دیا نا آپ نے، بس گئے پھر. خیر، ایک اور بد دعا وہ یاد کر لو. اللہ کرے تیرا کسی روحانی عامل سے واسطہ پڑ جائے، اور ایسا روحانی عامل جو بزرگ ہو، نیک ہو، 1 نمبر ہو، بس پھر زندگی آپ کی ہو گئی تباہ. کیونکہ 2 نمبر کا تو تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا 2 نمبر ہے. جو 1 نمبر ہوتے ہیں نا، ان سے بہت نقصان ہوتا ہے انسان. کسی بزرگ کا خلیفہ بھی ہو، رائیونڈ میں کوئی مقیم ہو، یا سال لگے ہوئے ہو، ایسا عامل آپ کے ہتھے چڑھ گیا، گئے، زندگی ہو گئی آپ کی برباد. کیونکہ اس کی عقیدت دل سے نکلتی نہیں ہے. کیونکہ بہت سے بزرگوں سے اس نے سر پہ ہاتھ پھروایا ہوا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے خلافتیں لی ہوئی ہوتی ہیں، اور کیا نام ہے، چہرے پہ نور وور بھی ہوتا ہے، تہجد کا پابند بھی ہوتا ہے. تو ایسے عامل کے پاس ایک دفعہ آپ چلے گئے تو آپ کا بیڑا ہو گیا غرق. کیونکہ آپ اس عقیدت سے نکلو گے ہی نہیں، اور آپ کو لگے گا کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، یا چڑیل آئی ہوئی ہے، یا بھوت آیا ہوا ہے، یا فلانے نے جادو کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے. ساری زندگی قیامت تک کے لیے برباد. اور آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی بھی، کیونکہ یہ خاندان میں وراثت کے طور پہ چلتی ہیں چیزیں. پھر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں کہ ہم پہ وہ فلانے نے نظر لگائی تھی، تو ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے تو نظر اتار دی اس نے. پھر بچے بھی وہاں جاتے ہیں، تو زندگی ہو جاتی ہے برباد. تو اس لیے اللہ کا بڑا میرے اوپر فضل ہوا کہ میں نے عاملوں کو نرغے میں کبھی نہیں آیا، عاملوں کے نرغے میں کبھی نہیں آیا میں. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یار تمہارے پاس جن چڑیل بھوت اگر ہیں تو 2-4 جن بھوت بیچ کے ہمارا کوئی نقصان تو کرو نا تم یار. کیا ہے، ان کا زور نہیں چلتا، بس بیوقوفوں پہ چلتا ہے زور. خیر، اچھا میرے بھائی، تو ہم کیا بات کر رہے تھے جلدی. تو میرے بھائی، نیوٹن کے لاء سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن نہیں ہو سکتی. تو ہم گاڑی کے بارے میں تو کہیں گے کہ سائنسدانوں نے بنایا. اس کائنات کو کس نے بنایا میرے بھائی؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ذات تھی جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس اللہ کو پھر کس نے بنایا؟ بھائی، اس کائنات کے بارے میں نیوٹن نے بتایا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کے بارے میں نیوٹن نے کوئی بات نہیں کی ہے اور نہ کر سکتا ہے. اللہ نیوٹن کے دماغ سے اوپر کی ذات ہے، اللہ اس کائنات سے اوپر کی چیز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس پہ فزکس کے لا اپلائی نہیں ہوتے. فزکس کے لا میں اور آپ پہ اپلائی ہوتے ہیں، اس کائنات پہ اپلائی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پتہ ہی ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، ایک کیل ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی بھائی. تو یہ پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، اور یہ پورا نظام، بارشوں کا نظام، وہ جو ہندو کی میں بات کر رہا تھا نا، اس کے یہ آخر میں یہ الفاظ تھے. یہ مجھے پہلے بھی معلوم تھی یہ بات، لیکن میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ اتنا زبردست اتفاق اس زمین پہ ہوا ہے کہ یہ زمین سورج سے اگر تھوڑی سی مزید دور ہوتی نا تو ہوتی چلی جاتی ہے. ہم سارے ٹہلتے ہوئے پتہ نہیں کون سے سیارے سے جا کے ٹکراتے، اور جب 2 بسیں ٹکراتی ہیں نا تو اس میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پرزے مل جاتے ہیں اس میں. جب 2 سیارے ٹکراتے ہیں نا آپس میں تو ہمارا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم. لیکن ختم ہوا نشان ہمارا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.